الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس مختصر درس میں ماہ شعبان کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ نمبر 1، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، کہ یا رسول اللہ، آپ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس مہینے کی فضیلت سے اور اس مہینے کی عبادت سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پورے سال کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ آپ اس حدیث میں غور کریں، ہمارے لیے چند باتیں ضروری ہیں سمجھنے کی اس حدیث کی روشنی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نفلی روزوں کا ثواب زیادہ ہے۔ اب دوسری بات کہ نفلی روزوں کا سبب اور وجہ کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے 2 وجہیں بیان کی۔ ایک، اس مہینے میں لوگ عام طور پر عبادت سے اور اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، تو پتہ چلا کہ جب غفلت کا موسم ہو یا غفلت کی جگہ ہو تو اس وقت عبادت اور نیکی کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی پیشی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یومیہ پیشی، روزانہ صبح کے وقت اور عصر کے وقت اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انہی وقتوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ رات کے فرشتے عصر کے وقت آ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ان 2 اوقات کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ دوسرا، ہفتہ وار پیشی، یہ پیر اور جمعرات کا دن ہے۔ اس دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اسی لیے آقا علیہ السلام ان 2 دنوں میں یعنی پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور تیسری ہے سالانہ پیشی، وہ شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں نفل روزے تو رکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جن کے ذمے قضا روزے باقی ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے قضا روزے مکمل کریں۔ خاص طور پر عورتوں کے روزے رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے بجائے نفل کے وہ پہلے اپنے قضا روزے مکمل کریں، کیونکہ نفلوں کی پوچھ گچھ اور حساب نہیں ہوگا، لیکن فرائض کا اور قضا کا تو اللہ کے ہاں سوال اور حساب ہوگا۔ لہٰذا پہلے اپنے قضا روزے مکمل کیے جائیں۔ اور تیسری یہ بات پتہ چلی اس روایت سے
کہ جو اعمال کی پیشی کے اوقات ہیں ان اوقات میں بندے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ مثلاً پیر اور جمعرات ہے، اس دن نفلی روزہ رکھے، اور فجر اور عصر کے اوقات ہیں، ان میں عبادت کرے، اور شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بھی عبادت زیادہ کرے اور نفلی روزے بھی زیادہ رکھے۔ البتہ نفلی روزے کب تک رکھے، اس کے بارے میں یہ روایت سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب رمضان آدھا گزر جائے تو 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے جب رمضان شروع ہو تو کمزوری اور ضعف آ چکا ہو، جس کی وجہ سے فرض روزوں میں کوتاہی ہو جائے، تو لہٰذا نفل روزے 15 سے پہلے رکھ لیے جائیں۔ ہاں، اگر قضا روزے رکھنے ہیں وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، یا کسی کی عادت ہے پہلے سے روزہ رکھنے کی، مثلاً اس کی عادت ہے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی، اب پیر اور جمعرات 15-20 شعبان کے بعد بھی آئے تو وہ اپنی اس عادت کو ضائع نہ کرے بلکہ ان دنوں میں روزے رکھے۔ تو کمزوری سے بچنے کے لیے آقا علیہ السلام نے 15 کے بعد روزے نفلی رکھنے سے منع کیا۔ تو آج کے پورے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔